باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على خاتمهم أفضل النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بر محمد وآل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد ظہور کے لیے بار دیگر صلوات شیعیان عالم محمد جہاں کہیں بھی ہیں بالاخص عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھائے ہوئے مصروف عزا ہیں جلوس برآمد کیے ہوئے ہیں ان کی سلامتی کے لیے ان کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے حاجت روائی کے لیے اس سے بھی بہتر انداز میں درود پڑھ دیجئے رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی دوسرا دین باقی نہیں رہا نہ یہودیت نہ عیسائیت اور دوسرے ادیان البتہ اگر ان ادیان میں سے کسی دین کے کسی حکم کو
اسلام نے باقی رکھا تو باقی رہے گا، اور اگر اسلام نے اس حکم کو یعنی دین یہودیت میں مسیحیت میں موجود احکام کو اسلام نے کینسل کر دیا یعنی نسخ کر دیا ہے تو اب وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے فقط وہ چیزیں رہ جاتی ہیں کہ جو اصول ہیں، اور ظاہر ہے کہ دین الہی کے اصول ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں اور وہ کبھی نسخ نہیں ہوئے۔ وہ احکام جو جزئی ہیں، جو حالات اور زمانے کے تقاضے کے مطابق وہ صاحب شریعت نبی نے لوگوں تک پہنچایا، اسلام نے آ کر ان میں سے بہت سارے احکام کو نسخ کیا۔ اسلام ناسخ ہے ادیان سابقہ کا، اور اسلام اب سے ہمیشہ کے لیے دین ہے جو نافذ رہے گا، جس کے احکام ہمیشہ نافذ رہیں گے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہی ہوگا۔ اس کے اور تمام ادیان میں اس اسلام نے بھی جس چیز کی طرف تمام انسانوں کو متوجہ کرایا ہے وہ ہے اصل ہدایت۔ کل بھی اسی کے بارے میں عرض کر رہا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں تاکہ میرا موضوع دین اور دین شناس کے حوالے سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے کسی منزل تک پہنچ سکے، کہ ہدایت ایک اصل ہے اور ایک سنت الہی ہے جس کا آغاز آدم ابو البشر علیہ السلام سے ہوا، اور وقتاً فوقتاً مسلسل انبیاء یا اوصیاء انسانوں کے درمیان حجت خدا کے عنوان سے رہے، رہنمائی الہی کے عنوان سے موجود رہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا انسانوں کے اوپر جس میں انسان تو ہوں لیکن ان کی ہدایت کرنے والا کوئی نہ رہا ہو۔ کہیں بھی تاریخ انسانیت میں، کاروان انسانیت میں ایسا کوئی زمانہ، ایسا کوئی حصہ نہیں مل سکتا ہے کہ جس میں انسان موجود ہوں لیکن اس کا ہادی موجود نہ ہو۔ ہر زمانے میں حجت خدا موجود ہے، حتیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اوصیاء ایسے تھے کہ جو دین الہی کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور یہ تاریخ میں جو تاریخ کا طالب علم ہے، جو عقائد کا طالب علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی زمانہ حجت خدا سے کسی بھی طرح سے خالی نہیں رہا ہے۔ تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ ہدایت کا جاری رہا، اور سرکار دو عالم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے حوالے سے بھی انتظام موجود ہے ہدایت کا، وہی الہی سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا، خاتم النبیین کے بعد بھی تا دنیا جب تک قائم ہے، جاری رہے گی، باقی رہے گی، اس وقت تک ہادی اور حجت خدا ضرور ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ دنیا تو ہو، یہ کائنات تو ہو، لیکن اس کائنات میں حجت خدا نہ ہو۔ کل عرض کیا ہے، بس صرف تمہید تاکہ آپ کے جو اذہان کو مسلسل کروں اپنے گفتگو کے ساتھ، کہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے حوالے سے بھی اس ہادی کا تعارف اور اعلان فرمایا جو انسانوں کے لیے خدا کی جانب سے مقرر ہوا ہے۔ رسول کا کام اتنا تھا کہ جناب بیان کرے، پہنچائے، متعارف کرائے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق جناب وہ امامت کا سلسلہ بھی نسبی ہے، انتخابی نہیں ہے۔ نسب اللہ کی جانب سے منسوب ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے۔ نبی کا اتنا کام ہے کہ اللہ کی جانب سے جو امام منسوب ہوا ہے اس کو لوگوں تک بتا دے اور لوگوں کے لیے اعلان کر دے۔
اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں سب حاجیوں کو روک کر اعلان کر لیا. توجہ تو ہے آپ کی؟ درود بھیجے ایک مرتبہ محمد و آل محمد کی ذات پر. ذرا سا اللہ نے آیت کو دیکھیے گا. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن پر تدبر کرتے ہیں، آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں تو آپ کو جگہ جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات نے جو یاد کیا ہے القاب کے ذریعے سے یاد کیا. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، لقب ہے سرکار دو عالم کا طٰہٰ. آپ کے اوپر اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں. کیا ذات گرامی، کیا اطاعت ہے کہ خالق کائنات اپنے اس حبیب سے طٰہٰ لقب دے کر فرما رہا ہے کہ اس حد تک اطاعت و بندگی میں مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن تمہاری آسانی کے لیے آیا ہے. تو سرکار دو عالم کو جا بجا خالق کائنات نے القاب کے ذریعے سے یاد کیا ہے توجہ آپ کی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس حکم کو پہنچا جو تجھ پر نازل ہوا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اسے انجام نہ دیا تو کار رسالت انجام نہ دیا. یہاں پہ دیکھیے طٰہٰ کا لقب نہیں ہے، طٰہٰ سے یاد نہیں کیا، یاسین کہہ کر یاد نہیں کیا، مزمل کہہ کر یاد نہیں کیا، اور مدثر کہہ کر یاد نہیں کیا. یا ایھا الرسول، اے رسول، اور اے رسول کہہ کر لحن آیت، انداز آیت اور انداز خطاب الہی رسول کہہ کر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رسول ہونے کی حیثیت سے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے وہ حکم پہنچاؤ. دیکھیے ایک مرتبہ ایسے ہی نام لیا جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ نام لے کر کسی سے نرم لہجے میں یا کسی اور انداز میں وہ کام لیا جاتا ہے. لیکن اگر اس آدمی سے اس کے منصب کے ذریعے سے کہہ دیا جائے تم کس لیے بیٹھے ہو، ہوتا ہے نا جب یہ نام اس کا منصب کا نام لے کر ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ ہے کہ ایک اتھارٹی استعمال ہوتی ہے کہ تم کس لیے میری جانب سے مقرر ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے. تو یہاں پر رسول کہہ کر انداز خطاب یہ ہے رسول ہونے کی حیثیت سے، ہمارا فرستادہ ہونے کی حیثیت سے، توجہ ہے آپ کی، ہمارا بھیجا ہوا ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ اس پیغام کو پہنچاؤ، اور اگر اسے نہیں پہنچایا تو سارا کام گویا کہ انجام نہیں دے دیا. تو وہ کون سا کام تھا؟ وہ وہی کام تھا اس دین کو پہنچانے کے بعد، اس دین کو، اس قرآن کو، اس وحی کو پہنچانے کے بعد، اس دین کو پہنچانے کے بعد اس دین کو ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے باقی رکھنے کا انتظام کس کے ذمہ ہونا چاہیے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو بھی مقرر کرو، اس کے بارے میں بھی اعلان کرو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. تو لحن آیت اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں پر رسول کو خطاب کے ذریعے سے، القاب کے ذریعے سے خطاب نہ کرنا، رسول کہہ کر عہدے کا نام بتایا جا رہا ہے کہ جو اعلان ہونے جا رہا ہے وہ اہم ترین اعلان ہے، اور وہ اعلان ایسا ہے کہ اگر یہ اعلان نہ ہو جائے تو یہ سارا نظام، یہ ساری زحمتیں جو کچھ کیا ہے وہ سب ختم ہو سکتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. اور اس دین کے لیے ماں باپ کے اعتبار سے محافظ، مفسر اور بیان کرنے والا معین نہیں کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ دین باقی نہیں رہ سکتا ہے. اس اعتبار سے
یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہدے کا نام لے کر ذکر کیا گیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ امامت کا سلسلہ خدا کی جانب سے ہے اور رسول نے فقط حکم الہی کے مطابق پہنچایا ہے لوگوں کو۔ اور ہمیں غدیر خم میں جو تمام صحابہ موجود تھے ان کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ جہاں پر اعلان امامت ہوا اور اعلان امامت دلیل ہے ختم نبوت کے، اور ختم نبوت دلیل ہے اس بات کے دین کامل ہو گیا نازل ہونے کے اعتبار سے، لیکن یہاں سے بچانے کے اعتبار سے سلسلہ شروع ہوتا ہے امامت کے سلسلے سے۔ درود بھیجیے گا دعا محمد کی ذات پر۔ یہ ایک مقام نہیں ہے بلکہ متعدد مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا متقیان کی امامت کا ذکر کیا ہے۔ حدیث منزلت موجود ہے اور فضائل موجود ہیں کہ جہاں پر فرمایا یا علی اما ترضى انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جیسی نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا نسبت تھی کہ جانشین تھے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے۔ البتہ سلسلہ نبوت میں چلتا ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک چیز کا استثناء کیا حدیث منزلت میں، متفق علیہ حدیث ہے، یہ اہل سنت اکابر نے بھی نقل کیا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے حدیث منزلت۔ تو ایک چیز کا استثناء کیا، وہ ہے نبوت۔ نبوت کے علاوہ جتنے بھی مناسب کمالات ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، وہ سب مولا متقیان میں پائے جاتے ہیں۔ علم، زہد، تقوی، سخاوت، جود، جتنی بھی فضیلتیں رسول کی ہیں، جتنے بھی کمالات رسول کے ہیں، وہ سب کس میں پائے جاتے ہیں؟ مولا متقیان میں پائے جاتے ہیں، وہ سارے کمالات پائے جاتے ہیں۔ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جانشین حضرت ہارون علیہ السلام جانشین تھے موسیٰ علیہ السلام کے، پس مولا متقیان بھی رسول خدا کے جانشین ہیں، اور اس جانشین کو ایسا ہونا چاہیے جس کا جانشین بن رہا ہے، علم میں، کمال میں، شجاعت میں اور دیگر صفات میں اسی کے مانند ہونا چاہیے جس کا جانشین بننا ہے۔ تو تمام فضیلتیں، وہ تمام کمالات جو رسول اللہ میں تھی، وہ سب حضرت علی علیہ السلام میں ہیں، مگر پیغمبر نبی بھی ہیں، مولا متقیان نبی نہیں ہے بلکہ امام ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک ایک کر کے مولا متقیان سے لے کر امام زمانہ تک تمام ائمہ کا نام بھی بتایا ہے۔ معتبر روایات میں ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ائمہ کا نام بھی بتائے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کے بعد سید الشہداء، سید الشہداء کے بعد علی ابن الحسین، علی ابن الحسین کے بعد محمد ابن علی باقر علم النبیین، اور امام باقر علیہ السلام کے بعد جعفر صادق علیہ السلام اور موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، محمد ابن علی الجواد علیہ السلام، علی ابن محمد نقی علیہ السلام، حسن العسکری علیہ السلام، اور امام زمانہ تک معتبر کتابوں میں تمام ائمہ کا نام بھی مختلف مقامات پر سرکار دو عالم نے اصحاب کے سامنے، کلمہ گو کے سامنے بیان کیا ہے کہ میرے بعد یہ جانشین ہے، اور ایک اور حدیث معتبر موجود ہے اس حوالے سے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور وہ امام اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے،
یعنی اہل سنت اکابر علماء نے بھی، محدثین نے بھی نقل کیا ہے اور شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں مر جاتا ہے اور وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کیا مطلب جاہلیت کی موت سے؟ ایک ہے اسلام میں موت واقع ہونا، اور اسلام سے پہلے تھی نا جاہلیت۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ اسلام نے ختم کر دیا ہے دور جاہلیت کو۔ اسلام نے ختم کیا دور جاہلیت کو، تو وہ دور جاہلیت کیا تھا؟ کفر و شرک کا، بت پرستی کا دور تھا، گمراہی کا دور تھا، ضلالت کا دور تھا۔ تو اگر کوئی وقت اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر، معرفت زمینہ ہے، تمہید ہے ماننے کے لیے، یعنی اپنے امام کو پہچانتا نہیں ہے، اپنے امام کو مانتا نہیں ہے اور مر جاتا ہے تو وہ ضلالت کی موت مر جاتا ہے، گمراہی کی موت مر جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اب رسول توجہ رسول یہ فرمائے کہ جو کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، ضلالت کی موت مر جاتا ہے، گمراہی کی موت مر جاتا ہے، یہ فرمائے اور اپنے بعد امام کون ہوگا، امام کون ہوں گے اسے بیان نہ کرے تو اس رسول کی حکمت میں، اس رسول کی رسالت کے پہنچانے میں قصور آ جاتا ہے، خامی آ جاتی ہے۔ اور رسول تبلیغ میں کسی بھی لحاظ سے جو وہ خامی نہیں رکھتا، نقص نہیں رکھتا ہے، نہ نسیان کرتا ہے، نہ بھول جاتا ہے۔ رسول کے لیے جو حکم ہوا وہ بے عین ہی پہنچاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول معصوم ہے، نہ عمدن خطا کرتا ہے، نہ نسیانن خطا کرتا ہے، نہ بھول جاتا ہے۔ تو اب جب یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص امام اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو ضلالت کی موت مرتا ہے، تو ماننا پڑے گا۔ رسول نے بیان بھی کیا ہے کون ہوگا اپنے بعد جانشین، اب بنانے کی ضرورت نہیں، اسے ماننے کی ضرورت ہے جسے رسول نے مقرر اور معین فرمایا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد کی ذات پر۔ توجہ نا عزیزان محترم، ہم ہدایت کا وہ نظام سمجھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جو الہی ہے، اور تقاضائے سنت الہی یہ ہے کہ اگر اس نے انسانوں کے کچھ ادوار کے لحاظ سے ہدایت کا انتظام کیا ہے تو یہ تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی انسان آتے رہیں گے ان سب کے لیے بھی ایسا ہی ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے۔ دلیل ہے، یہ برہان ہے۔ تو اس اعتبار سے سرکار دو عالم کے بعد ہدایت کا نظام باقی رہنا چاہیے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ عہدہ تو بدل سکتا ہے، عہدہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اس لیے کہ وہی جو نازل ہونی تھی، احکام جو نازل ہونے تھے وہ پائے تکمیل کو پہنچے، لیکن ہدایت کے اعتبار سے انسان محتاج ہادی و رہنما تو ہے۔ پس اگر اس لحاظ سے محتاج ہے تو ایسی صورت میں اس ہدایت کے انتظام کو جب تک انسان ہے باقی رہنا چاہیے۔ اب کسی مکتب میں، اس کے مکتب فکر میں نہیں ہے تو اس کی اپنی قسمت، اس کا نصیب ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل یہ ہے، برہان یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنے بعد کے لیے بھی معصوم ہادیوں کا انتظام بیان کیا ہے۔ اور بے عیب انتظام، دیکھیے ایک واقعہ بیان کروں اس بات امامت کے حوالے سے۔ جناب حشام مولا امام صادق علیہ السلام کا مشہور کلامی شاگرد ہے، اور
انہوں نے ایک مرتبہ سنا کہ بصرہ کی کسی مسجد میں ایک شخص عقائد بیان کر رہا ہے اور وہ امامت کا قائل نہیں ہے، وہ نظریہ امامت کا قائل نہیں ہے۔ جناب ہشام کو بڑی اس سے پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، اور یہ گیا اس کے حلقہ درس میں جا کے بیٹھ گیا چند دنوں کے بعد۔ اور پھر ایک دن ہشام نے جب ممبر پر تھے یہ استاد لبید، تو ان سے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں جواب دوں گا، آپ سوال کیجئے میں جواب دوں گا۔ سوال کیا الک عین، کیا آپ کی آنکھ ہے؟ اتنے بھرے شاگردوں کے درمیان ایک ایسے استاد سے جو ایک بڑی گھمنڈ رکھتا ہے علمی، سوال ایسا ہے، تو کہا کہ یہ کیا سوال ہے، یہ کیسا سوال ہے، یہ کون سا سوال، یہ کوئی سوال کرنے کا آنکھ ہے؟ دیکھ رہے ہو میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ایسے میں الک عین، کیا تمہاری آنکھیں کہہ کر سوال کرنا فضول سا سوال ہے، بچگانہ سوال ہے۔ ہشام نے کہا کہ بس میرے سوالات ایسے ہیں، بالاخرہ آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو میرے سوال کروں گا۔ کہا کہ ہاں کر لو بس سوال میں۔ جی میری آنکھ ہے، میری آنکھیں ہیں۔ کہا آنکھ سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا میں دیکھتا ہوں، رنگوں کی تمیز کرتا ہوں، کون سا کلر ریڈ ہے، کون سا کلر وائٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا الک اذن، کیا تمہارا کان ہے؟ کہا میرا کان ہے۔ کان سے کیا کرتا ہوں؟ کہا میں آوازوں کو سنتا ہوں، باتوں کو سن لیتا ہوں۔ اچھا تمہارے ہاتھ ہیں؟ کہا جی میرے ہاتھ بھی۔ ہاتھ سے کیا کرتا ہوں؟ کہا چیزوں کو میں پکڑ لیتا ہوں، کام کر لیتا ہوں۔ اچھا یہ بھی کرتے ہو۔ الک رجل، کیا تمہارے پاؤں ہیں؟ کہا میرے پاؤں بھی ہیں۔ پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ چلنے میں مدد لیتا ہوں، ان سے پاؤں نہیں ہوتے تو کوئی آدمی چل نہیں سکتا۔ ایک ایک کر کے اعضاء و جوارح کا پوچھتے رہے، اور وہ جواب میں کہتا رہا جی ہاں یہ بھی ہے، سالم ہے، میں یہ کام لیتا ہوں، ان سے میں یہ کام کرتا ہوں، وغیرہ کرنے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتا دو کیا تمہارا دل ہے؟ کہا دل ہے۔ دل کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے دل کا؟ تو کہا کہ دل کا کام یہ ہے کہ یہ اعضاء و جوارح جب خطا کرنے لگتے ہیں تو دل ان کی خطا کی اصلاح کرتا ہے، یعنی کنٹرول کر لیتا ہے کہ آنکھ خطا نہ کرے، کان خطا نہ کرے، ہاتھ خطا نہ کرے۔ اس سے جو نا یہ جو مادی دل ہے نا جو خون فلٹر کر رہا ہے، اس کی بات نہیں ہوتی ہے، جنہیں عقل و ادراک کی بات کر رہے ہیں، چونکہ قلب مختلف معنی میں استعمال ہوا، دل مختلف معنی میں استعمال ہوا، جیسے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا جناب وہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ تو آیا دلوں میں تالے سے مراد یہ ہمارا دھڑکتا دل مراد ہے یا حقیقت انسانیت مراد ہے؟ قوت ادراکی مراد ہے، ظاہر کے سوچنے سمجھنے کی قوت مراد ہے نا یہاں پر۔ یہ دل جو دھڑکتا ہے یہ مراد نہیں ہے، یہ ادراک نہیں رکھتا۔ یہاں پر ادراک اور علم کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ قوت مدرکہ ہے، یعنی جو جس چیز کے ذریعے سے اشیاء کو سمجھ سکتا ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز دے سکتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی دل کہا گیا ہے۔ کیا تمہارا دل ہے؟ کہا میرا دل ہے۔ کہ دل سے کیا کام لیتے ہو؟ کہتا اعضاء و جوارح کو یہ دل ہدایات دیتا ہے۔ توجہ فرمائے گا، اس دل سے کیا کام لیتے ہو؟ کہنے لگا کہ اعضاء و جوارح کو میرا دل ہدایت دیتا ہے کہ تم اس طرح سے کام کرو، آنکھ کو ہدایت دیتا ہے کہ تم اس طرح سے کام کرو، دل کان کو ہدایت دیتا ہے کہ یوں کر لینا، اسی طرح سے ہاتھوں کو، اسی طرح سے تمام اعضاء و جوارح کو۔ گویا یعنی یہ دل کیا ہے؟ کہا کہ یہ دل سب چیزوں کے لیے، اس پورے سسٹم کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے۔ تو ہشام نے کہا اچھا تمہارے چھوٹے سے اس جسم کے لیے یعنی خدا نے ایک امام کے بغیر نہیں چھوڑا، تو اس پوری کائنات کو رسول کے بعد بغیر امام کے چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ تو پہنچا آپ تک، بغیر امام کے چھوڑ دیا۔ اچھا آپ لوگ اسی طرح سنتے ہو نا، لیکن ہم اور انداز میں بول لیتے ہیں۔ اور اتنے میں کہا کہ کیا تم امام جعفر کے شاگرد ہو؟ دیکھیے کیسے تیز لوگ تھے، سوال سے پہچانتے تھے کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ۔ کیا تم امام جعفر صادق کے شاگرد ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ کہا کہ نہ بس ایسے ہی، تھوڑا سا ٹال مٹول کیا۔ کہا نہیں نہیں نہیں،
ان کے شاگردوں کے بغیر کوئی دوسرا آدمی ایسا سوال کر نہیں سکتا. تو ان لوگوں میں اتنی اہلیت، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاگردوں کو بھی اتنا نہیں بناتے. اور شاگرد جب امام علیہ السلام کے شاگرد نے آ کر سوال کر لیا تو سمجھ گئے اس طرح کے سوالات اور یہ کمالات تو ایسوں میں پائے جاتے ہیں جو معصوم کی تربیت میں رہتے ہیں. توجہ عزیزان محترم. اور تھوڑا سا اجتماع وہاں پر بھی ہے، یعنی دریا کے اس پار، دریا تو نہیں ہے مجازی طور پر کہیں گے، دریا کے اس پار بھی بیٹھے انشاءاللہ، غور سے وہ بھی سنتے ہوں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اور کیا استقامت ہے ان لوگوں کی، اور کیا استقامت ہے. دیکھیے آپ لوگوں کو، آپ تو آئے نا یہاں پر پناہ لی، لیکن وہ میدان میں حاضر ہیں. اچھا عزیزان محترم، یہ وہ جواب تھا. امام صادق علیہ السلام نے، روایت پورا کروں، امام صادق علیہ السلام نے ہشام سے کہا بتاؤ تم نے ان کے ساتھ جو مناظرہ کیا تھا کیسے کیا تھا؟ ہشام نے کہا مولا آپ کے سامنے میں زبان کھولوں، میری کیا گنجائش ہے؟ کہا نہیں، میرا حکم ہے کہ جو تم نے ان کے ساتھ سوالات کیے وہ مجھے بتا دو. تو ہشام نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو سمعا و طاعتا. سارا واقعہ جو ابھی میں نے بیان کیا تھا بتایا. امام نے سننے کے بعد جناب ہشام سے کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو تورات و انجیل میں نقل ہوئی ہیں. یعنی گویا امام صادق علیہ السلام کا شاگرد اتنا با کمال ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد توریت کی بات ہو جاتی ہے، اس کی بعد انجیل کی بات ہو جاتی ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ وارث صرف، توجہ، یہ صرف قرآن کے وارث نہیں ہیں بلکہ تمام انبیاء کی تمام کتابوں کے وارث ہیں. لہٰذا یہ امام اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی حقیقی انجیل کا بھی عالم ہے، حقیقی توریت کا بھی عالم ہے، زبور کا بھی عالم ہے، صحف ابراہیم کا بھی عالم ہے. تمام کتابیں جو انبیاء پر، تمام صحیفے جو جس کسی بھی نبی پر نازل ہوئی ہیں، وہ سب کے سب اس امام کے پاس ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین تمام انبیاء کا وارث ہے. درود بھیجیں محمد علیہ کی ذات پر. جبھی تو میرے مولا نے فرمایا لو سنیت الوسادت وجلست علیہا لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. کہ میں اگر میرے لیے قضاوت کی مسند بچھائی جائے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں تو اہل تورات کو تورات سے فیصلہ سناؤں، اہل انجیل کو انجیل سے فیصلہ سناؤں، زبور والوں کو زبور سے فیصلہ سناؤں، قرآن والوں کو قرآن سے فیصلہ سناؤں. اور ہر کتاب خود بولے گی علی تو نے وہی حکم سنایا جو مجھ میں تحریر تھا. تورات خود گواہی دے گی علی تو نے وہی حکم سنا دیا جو مجھ میں مرقوم تھا. انجیل خود بتا دے گی علی تو نے وہی حکم سنایا جو مجھ میں تحریر تھی. زبور وہی گواہی دے گی اے علی آپ نے وہی حکم سنایا کیا جو مجھ میں تحریر تھی. اور قرآن خود بتائے گا علی تو نے وہی حکم سنایا جو مجھ پہ میرے اندر موجود ہے. میرے مولا یہ نہیں فرماتے ہیں یہاں پر کہ لوگ بولیں گے، تورات والا بولے گا، زبور والا بولے گا، انجیل والا بولے گا. نہیں، امام نے فرمایا کتاب بولے گی. توجہ عزیزان محترم، میرے مولا نے فرمایا کتاب بولے گی. اب اور اس کو مستند کرتا ہوں، کتاب بولے گی. امام نے یعنی قرآن بولے گا. اسی لیے فرمایا یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں سب کچھ موجود ہے اور اس سے لینے کی کوشش کرو، لیکن یہ قرآن تم سے بات نہیں کرے گا. یہ قرآن تم سے بات نہیں کرے گا
بلکہ اس قرآن کی بات سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے ہماری طرف رجوع کرو۔ ولن، تم اس قرآن سے بولنے کی، کہلوانے کی کوشش کرو، لیکن قرآن تمہارے سامنے صامت ہے، قرآن ہمارے لحاظ سے ناطق ہے، اور اسی لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور امام نے بھی یہ فرمایا، یہ قرآن صامت ہے اور ہم قرآن ناطق ہیں، ہم وہی بات کرتے ہیں جو قرآن صامت میں موجود ہے۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ اسی لیے میدان صفین میں جب عمرو بن عاص نے فریب دے کر اہل شام کو اور مکر کر کے اہل شام سے کہا کہ نیزوں پر قرآن بلند کرو، تو امام کے فوج میں جو خوارج پہلے سے موجود ہیں، جو نفاق پہلے سے موجود ہے، ان میں افتراق ہو جائے گا اور ہمارا کام حل ہو جائے گا۔ تو جیسے انہوں نے قرآن بلند کیا، اور اس طرف سے جو یہ دیکھیے جو سادہ لو ہوتا نا، جو سادہ ہوتا ہے ایک طرح سے مصیبت ہوتا ہے، بصیرت جس میں نہیں ہوتی، بصیرت ضروری ہے، توجہ، بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کرنا ضروری ہے، سادگی کے ساتھ دین پر عمل کرنا گارنٹی نہیں ہے کہ آخر تک جا سکے گا، اور نفاق تو بیماری ہی ہے، لہٰذا ہمیشہ اسلام نے بصیرت کی طرف، غور و فکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ امام نے یہ جب امام کی فوج میں کہا کہ یہ تو قرآن بلند کیا ہے انہوں نے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، میرے مولا نے فرمایا کہ یہ مکر ہے، یہ حیلہ ہے، یہ دھوکہ ہے، تم جنگ کرو، جہاد کرو، میں قرآن ناطق ہوں، وہ قرآن صامت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کی بات نہ سنی، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام اس جنگ میں کہ جو کامیاب ہونے والے تھے حکمین کی طرف آ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ مشکلات اسلام کے لیے پیش آ جاتی ہیں۔ تو قرآن صامت ہے، اور قرآن سے نطق اور قرآن سے بات نکالتا ہے قرآن ناطق۔ جو امام ہے وہ قرآن ناطق ہے، اور قرآن اسی سے کلام کر لیتا ہے۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ تو یہ ہدایت کا انتظام تا قیامت موجود ہے، اور سرکار دو عالم کے بعد یہ کے بعد دیگر معصوم ہادی کا سلسلہ موجود رہا، اور جب امام زمانہ کا وقت آیا تو چونکہ اس سے پہلے والے تمام امام کے بارے میں لوگوں نے قدر نہیں کی، کسی کو تلوار کے ذریعے سے شہید کیا، کسی کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا، تو آخری حجت تھی، خدا نے اس آخری حجت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اسی لیے شیخ توسی اپنے ایک کتاب میں، عقائد کی کتاب میں کہتے ہیں کہ امام کا نصب کرنا لطف و تصرف لطف و عدمہ منا، یعنی نصب امامت ایک لطف الہی ہے، امام کا معاشرے میں موجود ہو کر تصرف کرنا اور نظام عادلانہ قائم کرنا دوسرا لطف ہے۔ اگر اس لطف سے انسان محروم ہے تو خود اپنی وجہ سے محروم ہے، وہ تصرف لطف و عدم منا۔ اگر امام ظاہری طور پر موجود رہ کر معاشرے میں نظام حکومت الہی قائم نہیں کر پائے ہیں تو امام کی طرف سے نہیں قصور، خود لوگ ہی قصوروار ہیں۔ جب ہر امام کے قتل کے در پہ ہو گئے تو ایسی صورت میں لوگ ہی سبب بن گئے کہ خدا نے اس حجت آخری کو پردے غیب میں رکھا۔ اب جب لوگ اس حد تک آمادہ نہ ہو جائیں اور انسانیت اس طرح سے اپنے وجود کی گہرائی سے نہ پکارے، اس وقت تک وہ امام لوگوں کے درمیان ظہور نہیں کرے گا۔ توجہ آپ کی؟ تو ہدایت کا نظام موجود ہے، فیض پہنچتا رہے گا، امام کا فیض پہنچتا رہے گا، برکات الہی امام کے ذریعے سے لوگوں تک، اہل زمین تک پہنچتے رہیں گے، لیکن لوگوں کے لیے ایک عادلانہ نظام، لوگوں کو ظلم کی چکی سے نجات دلانے کا یہ سلسلہ کب ہوگا؟ جب لوگوں میں بیداری آ جائے، جب تمام انسانوں میں بیداری آ جائے، ظلم سے یہ بیزار ہوں اور وہ نجات کے لیے واقعی ایک منجی کو پکاریں تو امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔ اور اس اعتبار سے ایک جملہ عرض کروں گا
کس حد تک آمادگی ہے خود ماننے والوں میں، جو ہم انتظار کرنے والے ہیں امام کے منتظر کہلاتے ہیں، ہم کس حد تک آمادہ ہیں، ہم کس حد تک آج تھوڑی سی گفتگو طولانی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شب عاشور ہے، توجہ آپ کی، سو تو نہیں رہے ہیں؟ درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تو یہ ایران میں تھا، چہلم کا جلوس برآمد ہوا شہر مقدس قم میں، اسے سنتے جائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو فارسی میں جو مجالس ہوتی ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں، پھر ایسے میں آپ ڈھونڈیں گے کہیں اردو میں مجلس ہوتی ہے۔ تو انڈیا سے ایک زائر آیا تھا اور اس نے جو ہے نا اتفاقاً میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں اردو میں مجالس ہوتی ہیں، فارسی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو میں نے کہا کہ جی ہم مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں۔ میں نے ان کو ایک عزا خانے کی نشاندہی کی اور وہ وہاں گیا، جلوس برآمد ہوا چہلم کے روز، امام حسین علیہ السلام کا چہلم میں جلوس برآمد ہوا، اور جب حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے قریب پہنچے ہی تھے تو اس نے مجھ سے سوال کیا، مولانا امام زمانہ کب ظہور فرمائیں گے؟ ظلم تو ہو گیا اور انتہا بھی ہو گئی اور جگہ جگہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جس ملک کو بھی دیکھیں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھیں ظلم ہو رہا ہے، تو اس سے اور کتنا ظلم، تو امام کب ظہور فرمائیں گے؟ میں نے کہا آپ نے جو نا اتنا ہی دیکھا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ لیں کہ ہم انتظار کرنے والے کس حد تک امام کے منتظر ہیں، کتنے چوکھٹ پر نکل کر بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا، میں اپنی طرف لے کر آیا، پھر میں نے مثال دے دی، ہمارے یہاں جو نا 15 شعبان کو جشن ہی ہوتا ہے نا، چراغاں کرتے ہو، پہاڑوں پر جا کر چراغاں بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی چراغاں اور پھر جشن کا۔ اچھا، قم مقدس میں ایک مسجد ہے جو زائرین گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مسجد جمکران، ہر بدھ کو وہاں بڑا جو نا اجتماع ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، دور دور سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، نیتیں لے کر جاتے ہیں، نیتیں لے کر جاتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، نیت لے کر جانا اور ہے، امام کے لیے جانا اور ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اپنی نیت لے کر جانا اور ہے لیکن امام کے لیے جانا اور ہے۔ میں نے اس زائر سے کہا یہ بتائیے جب 15 شعبان کی رات آ جاتی ہے تو یہاں پر پورے ایران سے ملین کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اپنی حاجت کے لیے نہیں آئے ہیں، مجھے اپنی کوئی حاجت نہیں چاہیے، میں فقط اور فقط امام کی خاطر وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کے امام کو ندا دوں گا، مولا میں یتیم ہوں، مولا ہم یتیم ہیں، امام باپ ہوا کرتا ہے امت کا، مولا ہم یتیم ہیں، اور یتیم کے لیے تو باپ چاہیے نا۔ کتنے ہیں جو امام کی خاطر جا رہے ہیں؟ شاید انگشت شمار ہوں، باقی سارے کے سارے، کوئی ایسے بیمار کو لے کے گیا ہے جو چل نہیں سکتا، کوئی ایسا ہے کہ جو لا علاج ہے، کوئی اپنی حاجتیں لے کر، اولاد کی حاجت لے کر جا رہا ہے، روزگار کی حاجت لے کر جا رہا ہے، ہمارے توسل سارے اسی طرح کے ہیں نا۔ تو میں نے کہا کہ ایسا ہے، جب میں نے یہ کہا زار زار رویا وہ زائر، اور چیخ چیخ کے رونے کے بعد اس نے یہ جملہ کہا، ہمارا بچہ جب کھو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور بے قرار ہو کے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، یہاں اعلان کراتے ہیں وہاں اعلان کراتے ہیں۔ زہرا کا لال 1250 سال سے پردے غیب میں ہے اور ہمیں کوئی پرواہ تک نہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ تو ہم میں بیداری، ہم انتظار کرنے والوں میں کس حد تک بیداری ہے، کس حد تک منتظر ہیں، کس حد تک امام کو پکارتے ہیں، کس حد تک امام کو طلب کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، جب اتنے طلب مجھ میں نہیں، جو امام کا ماننے والا ہوں، جو امام کا منتظر ہوں، مجھ میں اس حد تک طلب نہیں، میرا گھر کا ماحول کیا ہے، میرا گھر کس حد تک امام کے لیے آمادہ ہے۔ میں نے ایک یہاں پر اشارہ کیا تھا نا، آپ کو یاد ہے، ہر مومن کے گھر سے امام کا گزر ہوتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میرا مولا آ جائے گا تو میرا ماحول دیکھ کر کیا تاثر لے کر جائے گا۔ تو پس میں امام کا ماننے والا اور میں امام کا انتظار کرنے والا کس حد تک امام کو ندا دے رہا ہوں،
کس حد تک امام کی خدمت میں ہوں، کتنا میں دعائے ندبہ پڑھ کر امام کو پکارتا ہوں، امام کو کی دعوت کو لبیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب میری حالت یہ ہے تو باقی جو امام کو جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان میں بیداری کس حد تک آ گئی ہو وہ تو دور کی بات ہے۔ تو پس یہ اس آخری حجت کو خداوند متعال نے خود لوگوں کے قصور کی وجہ سے، تقصیر کی وجہ سے پردے غیب میں رکھا۔ اب جب تک اس حد تک بیدار نہیں ہوں گے اس وقت تک ظہور کا ہونا بعید نظر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہے ہماری اولاد اس طرح سے تیار ہو کہ واقعی طور پر امام کا انتظار کرنے والا ہو جائے۔ جب ہم دیکھیں تو اس کے کردار میں امام کا انتظار کرنے والا نظر آ جانا چاہیے، اس کے گفتار میں، اس کے چلنے میں، اس کے عادات میں، اس کے بات کرنے میں امام کا انتظار کرنے والے کے آثار نظر آ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جی ہاں، ماحول ایک ایسا تیار ہو رہا ہے جس کو دیکھ کر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب امام کا ظہور ہو جائے۔ کہیں کسی جگہ پر ایک واقعے کے رونما ہونے پر، یا مثلا اس سال میں جو مشکلات آئی ہیں اور انسانوں کے کچھ زیادہ تعداد میں رپورٹنگ کے مطابق مر جانے پر، جب زیادہ اموات ہوتی ہیں، ناگہانی ہوتی ہیں اور ایک آبادی کم ہو جاتی ہے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزوں پر نہیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ انسان بیدار ہو جائے اور وہ پکارے حجت خدا کو، تو ایسی صورت میں خدا ان کے لیے حجت کو بھیج دیتا ہے۔ درود بھیجیں محمد والا محمد کی ذات پر۔ اور انسان اس مصیبت سے اور اس مشکل سے نجات پاتا ہے تو امام ہے سفینہ نجات۔ ہر امام سفینہ نجات ہے، ہر امام نجات کی کشتی ہے۔ علی مولا نجات کی کشتی ہے، حسن مجتبیٰ نجات کی کشتی ہے، اور سب امام نجات کی کشتی ہیں، سید الشہداء نجات کی کشتی ہیں۔ ان تمام نجات کی کشتیوں میں سب سے جلدی ساحل نجات تک پہنچانے والی کشتی حسین کی کشتی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، اور سب سے جلدی منزل مقصود تک پہنچانے والی کشتی حسین ہے کہ ذرا سے آئے عزا میں صدق دل سے آنسو بہایا اور طے کر کے جائیں کہ اب حسین کے عزادار ہونے کے بعد، حسین کے ماننے والے ہونے کے بعد اب معصیت نہیں کریں گے، اب خطا نہیں کریں گے، اب نافرمانی نہیں کریں گے، اب نماز ترک نہیں کریں گے۔ جب مولا حسین علیہ السلام کی اس نماز کو یاد کرتے ہیں کہ جس شہید نے کہا کہ مولا شہادت کی طرف بھی میری تڑپ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر تڑپ یہ ہے کہ ایک نماز آپ کی اقتدا میں ادا کر کے جاؤں، تو میرے مولا نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں مسلم نماز گزاروں میں قرار دے۔ کیا شان ہے! بعض جگہ آپ دیکھیں تو مولا امام الزمانہ اصحاب کو سلام بھیجتے ہیں، اور یہاں پر اس نماز کو ایک عزادار یاد کرتا ہے اور روتا ہے تو ساتھ عہد بھی کرے، اب میری کوئی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے، اب میں کوئی نماز ترک نہیں کروں گا، اب میں کوئی روزہ ترک نہیں کروں گا، اب میں جھوٹ اور حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ عہد کر کے آنسو بہا کر یہ عہد کر کے جاتا ہے تو اس کے گزشتہ خطا حسین کے صدقے میں معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ نجات کی کشتی دیکھیے غم حسین میں رو رہے ہیں اور ایک عہد کر کے جا رہے ہیں، خطا معاف ہو گئے، نجات مل جاتی ہے۔ تو سب سے آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچانے والی کشتی ہے حسین، اور کتنا بس شب عاشور ہے عزادارو، آج کی رات اصحاب نے عبادت میں، راز و نیاز میں، خیام حسینی میں عبادت ہے، کوئی صبح جہاد کے لیے تیاری کر رہا، کوئی عبادت میں مشغول ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ خیام حسینی سے
ایسی مناجات اور راز و نیاز کی آوازیں آتی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھن آتی ہیں ہر خیمے سے، ہر صحابی کے خیمے سے، یا تلوار تیز کر رہا، یا راز و نیاز میں مشغول ہے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ اور اچھا ایک جملہ عرض کروں، شاید مجھے موقع ملے نہ ملے، ایک جملہ عرض کروں گا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں یہاں بزرگان بھی بیٹھے ہیں، سن رسیدہ افراد بھی بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ اس بات کا احساس ہو سکتا ہے۔ ایسے بھی صحابہ رسول بھی موجود تھے، حبیب بن مظاہر رسول خدا کے صحابی ہیں، اور حسین کا بڑا دوست، حسین کو بہت دوست رکھتے تھے، اور جہاں جہاں میرا مولا حسین علیہ السلام چلتے تھے تو حبیب بن مظاہر پیچھے پیچھے جاتا تھا، حسین کی قدموں کی خاک لا کر اپنی آنکھوں کا سرما کرتا تھا۔ ایسے اصحاب تھے۔ ایک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اتنا سن رسیدہ تھا اس جو نا صحابی امام کا کہ اس کی آبرو آنکھوں پر آ گئے تھے۔ توجہ آپ کی، اس کی آبرو بھویں آنکھوں پر آ چکے تھے، اور اس نے اپنی آبرو کو اوپر کر کے پٹی باندھی تھی، اس اعتبار سے کہ کل اگر میں جنگ لڑنے جاؤں فرزند رسول کے دفاع میں، رکاب میں، تو کہیں یہ آبرو آ کر اس جہاد میں خلل نہ ڈالیں، اس اعتبار سے اس نے اپنے آبرو کو اوپر کر کے پٹی باندھی تھی۔ ایسے اصحاب، اور یہ اصحاب کے خیموں کا ہے، اصحاب خیموں میں جمع ہو گئے، حبیب بن مظاہر کے خیمے میں جمع ہو گئے، سارے واقعات موجود ہیں عزادارو۔ ایک جملہ بس یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ثانیہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس طرف اشقیاء کی تعداد کو دیکھا، ادھر مولا کے آون انصار کی قلت کو دیکھا، اور ایک مرتبہ دل پریشان ہو گیا، گھبرا گئی، اپنے بھائی کے سامنے آئی، بھائی حسین کیا آپ نے اپنے ان اصحاب کو آزمایا ہے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں؟ کسی طرح سے یہ آواز اصحاب کے خیمے تک پہنچتی ہے، اور ایسے میں ان کو پتہ چلا شہزادی کو، علی کی دختر کو بھروسہ نہیں ہے ہم پر۔ سب اصحاب آئے اور آ کر کہا کہ اگر علی کی بیٹی کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے تو ہم ابھی ہی اپنی تلوار سے اپنے گردنوں کو اڑانے تک کے لیے بھی تیار ہیں۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر سب اصحاب کے پاس سب کو جمع کر لیتے ہیں، تو یہ اصحاب کا حال یہ ہے، اور راز و نیاز میں مشغول ہیں اور پھر خیام اہل بیت علیہ السلام میں آ جائیں، بیویاں اپنی اپنی قربانیوں کو سامنے رکھ کے تیار کر رہی ہیں۔ کہیں پر ام فروہ ہے جو جناب قاسم سے کہتی ہیں کہ قاسم کل سب سے پہلے تم نے اپنے چچا پر جان قربان کرنی ہے، قاسم بیٹا اگر اس میں تم نے ذرا سستی کی تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ کہیں پر ایک بیوی اپنے چھوٹے سے بچے کو، کہیں پر اور بیوی اپنے بچے کو، شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اون محمد سے کہتی ہیں کل سب سے پہلے اپنے ماموں کی قدموں پر جان قربان کرنی ہے، اور یہ بچے بھی اتنے غیرت دار کہتے ہیں اماں صبح ہونے دیں، اور اس طرح سے، اور عجب نہیں جناب رباب بھی اپنے 6 ماہ مجاہد کو گود میں لیتی ہوں، گہوارے میں رکھتی ہوں، تو اس طرح سے ہر بیوی۔ لیکن اگر ساری بیویاں اپنی قربانیوں کو تیار کرتی ہیں، اس میں اگر کوئی بیوی کے پاس قربانی نہیں تھی تو وہ ام کلثوم تھی، ام کلثوم تھی۔ عزادارو، بس رات شب عاشور گزر جاتی ہے، صبح کا وقت قریب ہوا، صبح نمودار ہوا، میرے مولا نے اپنے کڑیل جوان سے کہا علی اکبر اذان صبح دو۔ علی اکبر نے اذان دی، زبان رسالت گویا ہوئی، اور علی اکبر کی اذان دشت کربلا میں بلند ہوئی، صبح ہوئی۔ عزادارو، صبح جب ہوئی رن کا آغاز ہوا، اعوان انصار ایک ایک ہو کر شہید ہوتے رہے، جوانان بنی ہاشم بھی کام آئے۔ عصر کا وقت ہو گیا، عزادارو عصر کا وقت ہو گیا، میرے مولا یہ کو تنہا رہ گئے۔ ایک مرتبہ مقتل میں آئے، روایت بتاتی ہے مقتل میں آنے کے بعد
फनदरा नजर आइसिन, ए जुमला। और दूसरा जुमला इस तरह से है, फनदरा यमीनन व शिमाला, मेरे मौला ने दाईं जानिब निगाह की, बाईं जानिब निगाह की। और एक मरतबा फिर शोहदा की लाशों को मुखातब करके हुसैन ने कहा, ऐ या अब्ताल सफ़ा व फुरसान अलहैजा माली उनादिकुम फला तुजीबूनी, ऐ मेरे मैदान के शहसवारो, ऐ मेरे बहादुरो, तुम्हें हुसैन पुकार रहा है और तुम जवाब नहीं देते। शायद कभी अलकमा की तरफ निगाह करके आवाज़ दी हो, ऐ मेरा अलमदार आज़ादारो, अजब नहीं शोहदा की लाशों में हरकत आई होगी, बस आज़ादारो। इसके बाद मेरे मौला एक मर्तबा खैमे में आते हैं। अब फातिमा के लाल के पास इतनी फुर्सत नहीं थी। एक जुमला फरमाया है, या ज़ैनब व या उम्म कुलसुम अलैकुन्न मिन्नी सलाम, ऐ बहन ज़ैनब, ऐ उम्म कुलसुम, ऐ रुक़ैया, ऐ सीने पे सोने वाली बेटी सकीना, तुम सब पर मेरा सलाम। आज़ादारो, इस जुमले का सुनना था, ख़याम में कोहराम मचा, बच्चे आए, बेबी आई, दामन हुसैन को पकड़ लिया, दामन हुसैन को पकड़ लिया और कहा, सुबह से जो भी गया वापस नहीं आया। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। आज़ादारो, आज़ादारो, क़यामत की रात है। और आज़ादारो, एक जुमला मैं अर्ज़ करूँ यहाँ पर मसाइब के लिए, और ये वो मसाइब हैं। अल्लामा मजलिसी, थोड़ा सा रब्त रोक रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ एक जुमले की खातिर। अल्लामा मजलिसी करबला में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दर्स के बाद मसाइब बयान करते थे। एक मरतबा अल्लामा मजलिसी ने ख्वाब में देखा, खातून जन्नत आई, सैयदा आई, और अल्लामा मजलिसी से कहा, अल्लामा तुम मेरे बेटे के मसाइब बयान नहीं करते। अल्लामा मजलिसी ने घबरा के कहा, सैयदा मैं मसाइब बयान करता हूँ, कहीं गलती तो न हुई? कहा, फरमाया नहीं अल्लामा, तुम मेरे बेटे के मसाइब बयान नहीं करते। अल्लामा ने अर्ज़ किया, सैयदा दो आलम, कौन से मसाइब मैं बयान नहीं करता? सैयदा ने कहा, अल्लामा तुम मेरे बेटे के विदा को बयान नहीं करते। आज़ादारो, ये वो मसाइब हैं जिसके बारे में सैयद दो आलम ने अल्लामा मजलिसी से कहा। आज़ादारो, हाँ, कौन से मसाइब? जब विदा के लिए आए, यही था। एक मर्तबा एक और जुमला करूँगा आज़ादारो, एक और जुमला करूँगा। मेरे मौला आए हैं, अब जब देखा अपनी बारी आई है, अपनी बारी आई है, अपनी बारी आई है, तो मेरे मौला ने सानिया ज़हरा से कहा, बहन ज़ैनब इतनी बेसौबिन अतीक, वो बहन ज़ैनब कोई पुराना लिबास, आज़ादारो कोई पुराना लिबास। आज़ादारो, बहन से भाई पुराना लिबास तलब करे, बहन के दिल पर क्या गुजरता होगा? और वो भी ज़ैनब जैसी बहन, भाई भी हुसैन जैसा भाई। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। आज़ादारो, सानिया ज़हरा आंसू के साथ गई, संदूक खोला, एक पुराना लिबास लेकर आई, भाई को दे दिया। मेरे मौला ने उस पुराने लिबास को भी जा बजा से पारा किया और ज़ेब तन फरमाया, उसके ऊपर और लिबास पहन लिया। बस आज़ादारो, अब मेरा मौला रवाना हो रहे हैं। और बहुत सख्त मंजिल थी, बहुत सख्त मंजिल थी। आज़ादारो, शायर कहता है, शब्बीर यूं बरामद हुए खैमे के दर से, जैसे कि निकलता हो जनाजा किसी घर से।
बीबियाँ इस तरह से दामन हुसैन को थामे हुए थी। अल-मुख्तसर अज़ादार हो, मेरे मौला जुलजना पर सवार हुए। चंद कदम के बाद जुलजना रुक गया, आगे कदम नहीं बढ़ाया। मेरे मौला ने जरा झुक के देखा, सीने पे सोने वाली बेटी सकीना ने जुलजना को रोका है। हुसैन जुलजना से नीचे उतरे, सकीना से कहा, बेटा मैं मसाइब का जुमला अर्ज करूंगा, मसाइब के लिहाज से अर्ज करूंगा मुख्तसर करके। सकीना बेटा, इस जुमले को यूँ सुनिएगा, रिवायत में नहीं है लेकिन इस तरह से सुनिएगा, हालत इस तरह से अर्ज करूंगा। सकीना बेटा, मेरी ज़बान के जुमला ज़ादारो, सकीना बेटा अब से ऐसा है, तू अपनी माँ रबाब के पास सोती रहना और असगर मेरे साथ हुआ करेगा। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादार हो। बस एक मर्तबा जब बेटी ने अपने बाप को अलविदा किया, एक जुमला कहा, बाबा जाने तो दूंगी लेकिन मेरे सर पर इस तरह से हाथ फेरना जिस तरह से यतीमों के सर पर हाथ फेरा जिस तरह से यतीमों के सर पर हाथ फेरा जाता। अरे जानती थी कि मेरे बाबा के बाद इस दश्त बला में रहम करने वाला कोई नहीं। अब मेरा मौला रवाना हुए, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, घर तक रोते रहोगे, रात भर याद करके रोते रहना। आज सोने की रात नहीं है, आज रात भर जागने की रात है। चाहते हो करबला वालों के साथ, असहाब हुसैन के साथ हमरा हो तो रात भर हुसैन को याद करते रहना और रोते रहना। आज़ादार हो। अब मेरा मौला चले, चंद कदम चले थे, आवाज दी दुखियारी बहन ने, महलन महला यब्न ज़हरा, ओ ज़हरा का लख्त जिगर जरा ठहर जरा ठहर कर। अजीब दर्द है इस आवाज में, अजीब दुख है इस आवाज में, अजीब गम है इस आवाज में। हुसैन सलामुल्लाह अलैहा जब भी मेरे मौला को पुकारती थी तो भाई हुसैन कह के पुकारती थी। अब जब रुखसत हुआ तो एक मर्तबा कहा, ओ ज़हरा का लाल जरा रुक रुक के जाना। मेरा मौला रुक गए है। सानिया ज़हरा करीब आई, कहा, हुसैन जरा उतर जा जुलजना से। मेरा मौला जुलजना से उतरे। हाँ, मसाइब तो मैंने पढ़ दिया ज़ादार हो, जुमला तो तमाम हो गया। मेरे मौला जुलजना से उतरे, सानिया ज़हरा करीब गई, कहा, भैया हुसैन जरा सा झुक जाइए। हुसैन झुके, हुसैन झुके। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मेरे मौला के गुल्लुए मुबारक का बोसा दिया। मेरे मौला ने कहा, बहन ज़ैनब। सानिया ज़हरा ने कहा, माँ की वसीयत, जब मेरा हुसैन तुझे खुदा हाफिज करके मख्तल की तरफ रवाना हो तो फिर हुसैन के गले का बोसा देना। आज़ादार हो, इतना सुनना था। मेरे मौला ने ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बाजू के बोसे दिए। ओ मेरी बहन, मेरे बाद तेरे बाजू पर रसन आ जाएंगे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।